Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome once again to Strategic Management. If you recall, last time we had left off with restructuring. We had discussed restructuring. We had seen how it is employed when ratios are out of line with the benchmarked competitors. And we had also seen that the primary objective that we seek through restructuring is cost reduction. تو آج آئیے ری اسٹرکچرنگ کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ری انجینئرنگ کی بات کریں گے، تو آج ری انجینئرنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور ابتدا میں ہی پھر میں وہ بات دہرا دوں جو لاسٹ ٹائم کہی تھی کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ری اسٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جبکہ ری اسٹرکچرنگ کا پرائمری پرپز ہے کاسٹ ریڈکشن، اور اس میں ہم کرتے کب ہیں؟ یوزلی امپلائیز کی ہم ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ وغیرہ کرتے ہیں. ری انجینئرنگ کا تعلق جو ہے وہ اور ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. جی ہاں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سلائیڈ پہ، ری انجینئرنگ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اٹ انوالوز ری کنفیگرنگ and or redesigning work jobs, processes to improve the cost, the quality, the service and the speed of the operations. اس کو اگر آپ غور کریں تو یہی بنیادی فرق ہے کہ ری اسٹرکچرنگ کا جو ہے تعلق زیادہ امپلائیز کے بڑھانے گھٹانے سے ہوتا ہے. لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ گھٹائیں گے، بعض اوقات یو میں گو اپ آلسو، بٹ یوزلی ڈاؤن سائزنگ ہی کی جاتی ہے، اینڈ دا پرپز از ٹو ریڈیوس دا کاسٹ. یہاں بھی ری اسٹرکچرنگ میں بھی کاسٹ ریڈکشن از ون آف دا پرپزز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کی جاب ہے، جو کام ہے، جو پروسیس ہے کام کا، آپریشنس کا، اس کو آپ ری ڈیزائن کرتے ہیں، ری کنفیگر کرتے ہیں، اس کے فلو چارٹ کو پروبیبلی آپ امپروو کرتے ہیں. اینڈ دا ہول پرپز از واٹ؟ ٹو برنگ اباؤٹ امپروومنٹ ان دا کاسٹ اینڈ آلسو ٹو برنگ اباؤٹ این امپروومنٹ ان دا کوالٹی. کوالٹی کے ساتھ ساتھ سروس آلسو از ناٹ ٹو بی forgotten. جو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کا تعلق صرف ان چیزوں سے یا ان باتوں سے نہیں ہے جس کا تعلق پروڈکشن سے ہے اور ٹینجیبل پروڈکٹ سے ہے. آرگنائزیشنز جو سروس پرووائڈ کرتی ہیں وہ بھی ری اسٹرکچرنگ کرتی ہیں، وہ بھی ری انجینئرنگ کرتی ہیں، اور ان کا بھی پرپز وہی ہوتا ہے. جب وہ ری اسٹرکچر کرتی ہیں تو ان کا پرپز ہوتا ہے کہ کاسٹ ریڈکشن کرنی ہے، امپلائیز کو آگے پیچھے کرنا ہے. اور جب وہ ری انجینئر کرتی ہیں تو وہ اپنے کام کو، اپنے جابس کو، اپنے پروسیس کو ری ڈیزائن کرتے ہیں، ری کنفیگر کرتے ہیں ان آرڈر ٹو امپروو دا کاسٹ، دا کوالٹی، دا سروس اور دا اسپیڈ آف دی آپریشنز آف دا پروسیس. تو یہ ہے ری انجینئرنگ. ری انجینئرنگ کا دوسرا نام، جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، از آلسو پروسیس مینجمنٹ، پروسیس انوویشن اور پروسیس ری ڈیزائن. اب دیکھیے ان کا تینوں کا تعلق جو ہے، خواہ آپ اسے مینجمنٹ کا نام دیں، خواہ آپ اسے انوویشن کا نام دیں، خواہ آپ اسے ری ڈیزائننگ کا نام دیں، call it by whatever name you want to. The purpose is, or the objective is, to reconfigure, to redesign, or to manipulate. Might as well use that word also, to manipulate the process. So یہ فرق ہے. ادھر employees, human aspect, اور یہاں ہے process. So re-engineering کا دوسرا نام, ladies and gentlemen, could also be process management, process innovation, and process
redesign. Here again on the slide آپ دیکھیے کہ re-engineering is concerned more with employee and customer well-being than shareholder well-being. یہ بات اگین ایک ایسا امپورٹنٹ فیچر ہے ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے دونوں کو آپس میں. آئیے اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں. ری انجینئرنگ کا تعلق جیسا کہ آپ سلائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ امپلائی اور کسٹمر ویل بینگ سے ہے. ری انجینئرنگ دوسرے لفظوں میں ری انجینئرنگ کے ذریعے ہم کسٹمرز کی ویل بینگ بھلائی اور امپلائیز کی بھلائی تلاش کرتے ہیں. کیسے؟ جب آپ ورک پروسیس کو ری ڈیزائن کریں گے، جب آپ کام کی جو آپ کے ورک جابس ہیں ان کو ری ڈیزائن کریں گے یا ری آرگنائز کریں گے تو آبویسلی آپ کی کوالٹی میں بہتری آئے گی. اور جیسا میں نے پچھلی سلائیڈ کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے مختلف جو مقاصد ہیں ان میں کوالٹی کا امپروومنٹ بھی ہے. اسپیڈ آف دی آپریشنز دیٹ آلسو از ون آف دی آبجیکٹو. To improve the speed also, to improve the service also, to improve the quality also. اب دیکھیے ان سب کا تعلق براہ راست کسٹمر کے ساتھ ہے اور obviously امپلائیز کے ساتھ بھی ہے. اس کے برعکس جو ری انجینئرنگ ہے اس کا تعلق I beg your pardon, جو ری اسٹرکچرنگ ہے، ری اسٹرکچرنگ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر شیئر ہولڈرز کی ویل بینگ کے ساتھ ہے. وائی؟ بیکاز ری اسٹرکچرنگ کے ذریعے ہم کیا تلاش کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم، واٹ از آور مین آبجیکٹو؟ کاسٹ ریڈکشن. امپلائیز کی چھانٹی کر کے امپلائیز کی تعداد کو مناسب لیول پہ لا کر کاسٹ ریڈکشن کرتے ہیں. اینڈ کاسٹ ریڈکشن جب ہم کرتے ہیں تو آبویسلی اس کا جو پرائمری بینیفیشری ہے یا پرائم بینیفیشری ہے وہ شیئر ہولڈر ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از آلسو این امپورٹنٹ ڈفرنس بٹوین ریسٹرکچرنگ اینڈ ری انجینئرنگ. ریسٹرکچرنگ کے ذریعے آپ شیئر ہولڈر کا فائدہ ہے دیکھتے ہیں، شیئر ہولڈر کی ویل بینگ دیکھتے ہیں، اور ری انجینئرنگ کے ذریعے آپ کسٹمر اور امپلائی کی بھلائی اور اس کی ویل بینگ دیکھتے ہیں. The next topic today is linking performance and pay to strategies. یہ ایچ آر تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، بٹ ایچ آر کا یہ فیکٹر جو ہے this is very important for strategic management. اس کے تحت ہم پرفارمنس، امپلائیز کی پرفارمنس اور امپلائیز کی کمپنسیشن، اس کو ہم لنک کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجیز کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پچھلے لیکچرز کے دوران میں نے کئی بار یہ آپ سے یہ کہا تھا کہ دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر must follow and must support the strategies. اب یہ کیوں ہے؟ بائی ناؤ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہماری اسٹریٹجیز کو، ہماری حکمت عملی کو سپورٹ نہیں کرے گا، اس کو فالو نہیں کرے گا، اسے سپورٹ نہیں کرے گا، تو نو میٹر کس طرح کی حکمت عملی آپ نے بنائی ہو، کتنی ہی شاندار حکمت عملی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اسے سپورٹ نہیں کرتا. اسی طرح پے، کمپنسیشن جسے ہم کہتے ہیں، جو اجرت دی جاتی ہے کام کے عوض، اس کا، پرفارمنس کا، دونوں کا اسٹریٹجیز کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ تعلق اس طرح ہے کہ اگر
اسٹریٹجیز کو کامیاب کرنا ہے تو پھر ہمیں پرفارمنس اچھے سے اچھی لانی ہوگی، اور اچھی سے اچھی پرفارمنس لانے کے لیے یا مناسب پرفارمنس لانے کے لیے ہمیں پے پلان جو ہے یا کمپنسیشن پلان جو ہے اس کو بھی اس کے مطابق ہی لانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپنسیشن پلانز جو ہیں وہ سپورٹو نہ ہوں اور اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں، that most companies they practice pay for performance. اکثر و بیشتر کمپنیز کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لنک کرتی ہیں پرفارمنس کے ساتھ پے کو، اینڈ obviously thereafter with the strategy automatically. اب یہ کس طرح ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، آئیے ہم اگلی سلائیڈ پہ یہ بھی دیکھتے ہیں. As you can see on the slide here, dual bonus system becoming more and more common. یہ بڑی عام سی بات ہے کہ بونس آپ دیکھتے ہی ہیں کہ بونس دیا جاتا ہے، سنتے ہیں، آپ سنتے آئے ہیں ہم کہ آرگنائزیشنز بونس دیتی ہیں انسینٹو کے طور پہ. لیکن بونس کے بھی دو طریقے ہیں اور دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور دن بدن زیادہ پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ واٹ آر دے بیسڈ آن؟ ایز یو کین سی آن دا اسکرین، دے آر بیسڈ آن بوتھ اینوئل آبجیکٹیوز ایز ویل ایز لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. تو دیکھیے وہ اسٹریٹجیز کے ساتھ تعلق جو ہے وہ براہ راست قائم ہو جاتا ہے. ایک تو اینوئل آبجیکٹیوز ہیں جو ڈویژنل لیول پہ، ایس بی یو لیول پہ، بزنس لیول پہ اینول بجٹنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے کہ اوکے آرگنائزیشن کے امپلائیز نے اچھا کام کیا، دل جمعی کے ساتھ کام کیا، اور اس کے اینول آبجیکٹیوز جو ہیں، یہ اینول ٹارگیٹس جو ہیں وہ اٹین ہو گئے، میٹ کر لیے آرگنائزیشن نے، تو ایز این انسینٹیو بونس دیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جہاں اینول آبجیکٹیوز ہیں وہاں لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز بھی ہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز بھی ہیں. تو کچھ انسینٹیو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ جب لانگ ٹرم آبجیکٹیوز پورے ہو جائیں تو دیر پا مقاصد جو ہیں وہ اچیو کر لیے جائیں، تو پھر اگین امپلائیز اینڈ مینجمنٹ آلسو دے آل ڈیزرو اے پیٹ آن دا بیک. اور یہ جو تھپکی ہے پشت پہ انسان کے، وہ انسان کے اندر کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لے آتی ہے. اور یہ جو بونس کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جو لنک ہم کر رہے ہیں وتھ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، یہ بھی اسی طرح کی ری انفورسمنٹ ہے. پشت پہ تھپکی جسے میں نے کہا تھا، اے پیٹ آن دا بیک. اینڈ دس ری انفورسمنٹ اٹ گوز اے لانگ وے ٹو برنگ اباؤٹ اگین دا بیسٹ ان اے ہیومن بینگ. تو امپلائیز جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، امپلائیز جو ہیں وہ دل جمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں. And therefore, this is an important aspect which we must not ignore. کہ ڈوئل بونس ایک طرف تو اینول آبجیکٹیوز کے ساتھ لنک کر کے دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز یا لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے ساتھ لنک کر کے دیا جاتا ہے. یہاں دو اور ایسپیکٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں اسی کے انسینٹیو کے، جن کا ذکر کرنا مناسب ہوگا. ایک ہے پروفٹ شیئرنگ اور دوسرا ہے گین شیئرنگ. تو آئیے ان کو ذرا سا ڈسکس کرتے ہیں. پروفٹ شیئرنگ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ پروفٹ کو بانٹا جاتا ہے، پروفٹ کو شیئر کیا جاتا ہے. نفع، جو نفع آرگنائزیشن کو ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا بجٹری ایئر، دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کام اچھا ہوا ہے، ٹارگیٹس
اٹین ہوئے ہیں، اچیو ہوئے ہیں، اور کمپنی کو خاصا یا مناسب ایک منافع ہوا ہے، اس منافع میں سے ایک طے شدہ یا ایک متناسب وٹ ایور جو بھی مینجمنٹ مناسب سمجھے، پرافٹ کا حصہ امپلائیز کے درمیان بانٹا جاتا ہے، بونس کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کمپنسیشن سے ریلیٹڈ ایک انسینٹو ہے، یہ عام طور پہ کمپنیز اس کو یوز کرتی ہیں، بلکہ ایک رف اندازے کے مطابق مغربی دنیا میں 30% آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو یہ سسٹم، یہ کمپنسیشن انسینٹو استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی زیادہ رائج ہے۔ ہمارے ہاں بھی جتنے بونسز دیے جاتے ہیں ان کو مور اور لیس ون وے اور دی ادر پروفٹ شیئرنگ کے ساتھ یا پروفٹ کے ساتھ ہی ان کو لنک کیا جاتا ہے۔ اینڈ وی کین سیفلی سے کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسنٹیج سلائٹلی اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے، لیکن ہے رفلی اسی ایریا میں۔ سو پروفٹ شیئرنگ کا تعلق جو ہے وہ پروفٹ کے شیئر کرنے سے۔ آن دی ادر ہینڈ جو گین شیئرنگ ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پرفارمنس ٹارگیٹس آر سیٹ فار امپلائیز اور ڈپارٹمنٹس۔ گین شیئرنگ میں جو پرفارمنس ریلیٹڈ ٹارگیٹس یا ٹارگیٹس لنکڈ ود پرفارمنس، ان کو سیٹ کیا جاتا ہے امپلائیز کے لیے یا پرٹیکولرلی ڈپارٹمنٹس کے لیے۔ اس میں جو پوری آرگنائزیشن ہے ان کے امپلائیز میں یہ شیئر نہیں کیا جاتا۔ پروفٹ شیئرنگ میں مین فرق یہ ہے کہ پروفٹ شیئرنگ کو تمام امپلائیز کے درمیان ان کے عہدے کے مطابق، ان کے کام کے، ان کے سیلری پیکیجز کے مطابق بانٹا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن جو گین شیئرنگ ہے اس کا تعلق زیادہ تر عموماً ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہوتا ہے یا امپلائیز کے ایک سرٹن سیٹ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اگریمنٹ تو نہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کام کی وجہ سے یا اس پرٹیکولر ایک فنکشنل ایریا کے کام کی وجہ سے ایکسٹرا آرڈنری بینیفٹ ہوتا ہے آرگنائزیشن کو، تو وہ جو زیادہ بینیفٹ ہے ابو اینڈ بیونڈ دی ایکسپیکٹڈ بینیفٹ، اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ وہ جو گین ہے، ایڈیشنل گین ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے ود دیٹ پرٹیکولر سیٹ آف امپلائیز اور ود دیٹ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آف دی آرگنائزیشن۔ سو یہ ہے گین شیئرنگ۔ اور جیسا کہ بائی ناؤ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پروفٹ شیئرنگ تمام امپلائیز کے لیے ہے، گین شیئرنگ پرٹیکولر ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے۔ پروفٹ شیئرنگ، پروفٹ میں سے ایک مناسب پورشن جو مینجمنٹ مناسب سمجھتی ہے وہ الگ کر کے بانٹا جاتا ہے امنگسٹ آل دی امپلائیز ایز این انسینٹو۔ اور ادھر جو گین ہے، ایڈیشنل گین ہے، ان ایکسپیکٹڈ گین ہے، اچھا کام کیا کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ نے، اس کی وجہ سے ایڈیشنل بینیفٹس آئے ہیں آرگنائزیشن کو، ان کو شیئر کیا جاتا ہے اس پرٹیکولر ریلیٹڈ یا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ ناؤ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ ہم کیسے اس کو پرکھ سکتے ہیں؟ واٹ کین بی دا ٹیسٹ فار پرفارمنس پے پلانس، یا ایسے کمپنسیشن پلانس جن کو پرفارمنس کے ساتھ لنک کیا گیا ہو، ان کو ہم کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آئیے اسکرین پہ دیکھیے، ہیئر از اے سیٹ آف ٹیسٹس فار پرفارمنس پے پلانس۔ سوالوں کی شکل میں ہے، سوالات کی شکل میں ہے۔ پہلا سوال دیکھیے، ڈز دا پلان کیپچر اٹینشن؟ یہ بہت اہم ہے کہ جو بھی امپلائی ہے
یا جو بھی اس کو دیکھنا جو کنسرن پرسن ہے اس کی توجہ اس پہ آ کر مرکوز ہوتی ہے کہ نہیں. بیکاز اف اٹ کیپچرز دی اٹینشن دین سمجھ لیں کہ موٹیویشن کا کام جو ہے دیٹ از ہاف ڈن اور مور دین ہاف ڈن. اگر ایک چیز میری توجہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف تو آبویسلی میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ میں اس پہ عمل کروں گا. اس کے بعد یہ دیکھنے کے بعد کہ ڈز دا پلان کیپچر اٹینشن، ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہیں یہ سب سیکوینشلی اسی سیکوینس میں آئیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ میں آپ کو اسی سٹیج پہ بتاتا چلوں. لیکن دوسرا ٹیسٹ کہہ لیں اور ون آف دی ادر ٹیسٹ کہہ لیں، ڈو امپلائیز انڈرسٹینڈ دا پلان. یو سی، capturing my attention is not enough. I must, as an employee, understand that plan. تو یہ بھی اہم بات ہے. آپ سوچیں گے، مسکرائیں گے کہ یہ ساری اہم باتیں ہی ہیں. جی ہاں، ایسا ہی ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اہم نہیں ہے، بیکاز اسٹریٹجک مینجمنٹ اٹ سیلف انتہائی اہم سبجیکٹ ہے، کورس ہے. جتنے آپ نے کورسز پڑھے ہیں، مارکیٹنگ پڑھی ہے آپ نے، فائنانس پڑھی ہے آپ نے، اکاؤنٹنگ پڑھی ہے آپ نے، ہیومن ریسورس پڑھی ہے آپ نے، ایڈورٹائزنگ پڑھی ہے آپ نے، یہ جتنے بھی آپ نے کورسز پڑھے ہیں، مارکیٹنگ ریسرچ اندر امپورٹنٹ کورس، یہ سب بے سود ہیں جب تک ان کو آپس میں لنک کرنے کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ کا استعمال نہ ہو. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، یہ کیپ سٹون کورس ہے. یہ ان تمام سبجیکٹس کو، ان تمام کورسز کو جو آپ پڑھتے ہیں اور اپلائی بھی کرتے ہیں آبویسلی ان لیٹر لائف، ان سب کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے فار دی بینیفٹ، فار دی آپٹیمم بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن، وہ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. اور اسٹریٹجک مینجمنٹ میں یہ سارے اہم پہلو ہیں. اور اسی طرح یہ جو ٹیسٹس ہیں فار پرفارمنس پے پلانس، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سو دا فرسٹ ٹیسٹ واز ٹو سی ڈز دا پلان کیپچر اٹینشن. اور سیکنڈ ٹیسٹ، ڈز the employee understand the plan. بیکاز اگر میں اس کو سمجھ نہیں پاؤں گا تو پھر آبویسلی وہ میری توجہ تو اس کی طرف آئی ہے لیکن وہ زیادہ دیر رہے گی نہیں اس کے اوپر، اور میں اس پہ عمل درآمد نہیں کر پاؤں گا. تھرڈ ٹیسٹ دیکھیے، از دا پلان امپروونگ کمیونیکیشن. اگین امپورٹنٹ. کمیونیکیشن کی امپورٹنس کو تو آپ قطعی نہیں اگنور کر سکتے، اینڈ آئی ایم شیور آپ سمجھتے بھی ہوں گے، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے، آپ نے کمیونیکیشنز کے سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے یہ بھی پڑھا ہوگا بزنس کمیونیکیشنز میں، کہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اپ ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اور صرف ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اپ ورڈ کمیونیکیشن بھی ساتھ نہ ہو. بیکاز وہ جو اپ ورڈ کمیونیکیشن ہے وہ فیڈ بیک دیتی ہے، وہ بتاتی ہے مینجمنٹ کو کہ نچلے سبارڈینیٹس نے کیا سمجھا ہے، کیا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. سو کمیونیکیشن ہیز ٹو بی ٹو ویز، ڈاؤن ورڈ ایز ویل ایز اپ ورڈ. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا گہرا تعلق ہے، اگین جی مسکرائیے، ہیو اے گڈ لاف ایٹ اٹ، بٹ دس از دا ٹروتھ. اس کا گہرا تعلق ہے کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے ساتھ. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ گڈ کمیونیکیشن until and unless the employee is not satisfied, until and unless the employee is not happy.
until and unless the employee is not content. So یہ contentment, happiness, satisfaction of the employee, they will all result in better communication. So we have to ask ourselves, does the plan help in improving communications? اسی طرح چوتھا ٹیسٹ دیکھیے، ڈز دا پلان پے آؤٹ وین اٹ شوڈ. اب یہ دیکھیے، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا آ گیا. ایوری پے پلان، ایوری کمپنسیشن پلان برنگز سرٹن بینیفٹس ٹو دی امپلائی. آبویسلی اس کو اس کے کام کی اجرت ملتی ہے، اس کو اس کے اچھے کام کا انعام ملتا ہے. لیکن اجرت ہو یا انعام ہو، بروقت ہونا چاہیے. یہ ہم ویسے ہی ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت مل جانی چاہیے، دے دی جانی چاہیے. یہی کانسیپٹ ہے. جب ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پے پلان ڈز اٹ پے آؤٹ وین اٹ شوڈ، تو یہی اس کا مطلب ہے کہ بر وقت اجرت دی جائے، بر وقت جو بھی بینیفٹس ہیں وہ دیے جائیں. So this is the test. اور اس سب کے بعد، ان سب سے اوپر جو اہم ٹیسٹ ہے وہ ہے is the company or the unit performing better. Why do we do all this? یہ سارا کام، یہ سارے بینیفٹس، یہ سارے کمپنسیشنز، all this that we do، یہ گورکھ دھندا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ آرگنائزیشن یا کمپنی کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. سو the final test has to be asking myself, is the organization working better? Is the unit, اگر ایک particular unit ہے within the organization, is it performing better? Or even if it is a department, is the particular department, the concerned department, performing any better? If it is performing better, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میری اسٹریٹجی بھی درست تھی، میرا پے پلان بھی درست تھا، یا پے پلان کو پرفارمنس کے ساتھ لنک کرنے کا جو میرا کانسیپٹ تھا وہ بھی درست تھا. اینڈ ایف اٹ از ناٹ پرفارمنگ بیٹر، کام ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا، تو پھر یہ ساری ری آرگنائزنگ، ری اسٹرکچرنگ اور پے پلانس کو پرفارمنس کے ساتھ اٹیچ کرنا، لنک کرنا، یہ بے سود ہے. اس کا پھر مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. سو دس از، ایز آئی سیڈ، the final test. Is the company performing better? Is the unit performing better? Is the department performing better? That's it. So یہ تھے tests for performance pay plans. میں ان کو دہراتا چلوں ایک بار پھر تاکہ آپ کے اچھی طرح یہ ذہن نشین ہو جائے. Does the plan capture attention? Do employees understand the plan? Is the plan improving communications? Does the plan pay out when it should? And is the company or the unit performing better? آئیے اب آگے دیکھتے ہیں. جی ہاں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مینیجنگ resistance to change. Change is inevitable. تبدیلی آنی ہی آنی ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ تبدیلی ہے، وہ چینج ہے. چینج اگر نہ ہوتی تو انسان اسی حالت میں ہوتا جو آج سے لیٹ سے 10,000 سال پہلے تھا. اس حالت سے چل کر آج کی حالت پہ اگر انسان پہنچا ہے
تو وہ صرف اور صرف چینج کی وجہ سے پہنچا ہے، تبدیلی. اور اسی طرح کائنات میں ہر چیز کو آپ دیکھیں تبدیل ہو رہی ہے، تبدیلی آتی ہے. دن تبدیل ہوتا ہے رات میں، رات تبدیل ہوتی ہے دن میں، موسم بدلتے ہیں، ایک موسم جاتا ہے دوسرا موسم آتا ہے. All this is change and we have to accept it and we have to adapt ourselves to these changes. اسی طرح آرگنائزیشنز کا بھی مسئلہ ہے that organizations must realize that we have to adapt ourselves, we have to change ourselves according to the changing environment. Environment سے متعلق سے مقصد کہنے کا کیا ہے؟ انڈسٹریل انوائرمنٹ، اوور آل اکنامک انوائرمنٹ، ملک میں جو حالات ہیں، ٹرینڈز ہیں، سوشل ٹرینڈز ہیں، ان کا تعلق. تو یہ سب چینجز جو ہیں آرگنائزیشنز کو افیکٹ کرتی ہیں. اینڈ آرگنائزیشنز مسٹ آلویز بی ولنگ and must always be prepared to change. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. It does not happen. میں لمبی چوڑی دھویں دار تقریر کرتا ہوں تبدیلی سے ریلیٹڈ کہ جی ہمیں تبدیل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، ہمیں چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن جب مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں تو دیر ول بی اے نیچرل ریزسٹنس ٹو دیٹ چینج. قدرتی طور پہ میرے اندر ایک ریزسٹنس آ جائے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. میں چاہوں گا کہ دنیا ساری چینج ہو جائے، میں ایسے ہی رہوں. تو یہ درست نہیں ہے. یہ جو ایک نیچرل انرشیا ہے، inherent inertia ہے towards change, that has to be overcome. We have to overcome that inertia. اور اس کے لیے مینجمنٹ کے جو گروز ہیں، جو مینجمنٹ کے پنڈتس ہیں، they have recognized this, that there is a normal, a natural resistance to change. آپ چاہتے ہیں کہ میں تبدیل ہوں اور میں اس کو ریزسٹ کرتا ہوں. تو اس لیے مینجمنٹ کی دنیا میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا ہے کہ ہاؤ کین وی مینیج دیٹ ریزسٹنس ٹو چینج. اس کے لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ چینج اٹ سیلف، کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ کیا ہے، کیوں ہم اس سے گھبراتے ہیں، کیوں ہم اسے ریزسٹ کرتے ہیں. اور اس کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسکرین پہ جیسا لکھا ہے، چینج ریزز اینگزائٹی اوور فیئر آف دیز فالوئنگ فیکٹرز: فیئر آف اکنامک لاس، فیئر آف انکنوینئنس، فیئر آف انسرٹنٹی، fear of a break in the status quo. تو یہ جو انگزائٹی کا لیول ہے، ہمارا جو ریز ہوتا ہے، ہمارا اسٹریس کا لیول ریز ہوتا ہے ان خدشات کی وجہ سے. اور یہ خدشات جو ہیں وہ پھر ہمارے اسٹریس کو جب ریز کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، ہمارے اندر ایک گھبراہٹ سی آ جاتی ہے، وہ ہمیں پھر ریزسٹ کرنے پہ لے آتی ہے. اس کی وجہ سے ہم چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہ فیکٹرز، ان کو اب ایک ایک کر کے دیکھیں کیا ہے. فیئر آف اکنامک لاس. اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں چینج کروں اپنے آپ کو، یا آرگنائزیشن میں آپ امپلائیز کو کہیں کہ دے شوڈ چینج، تو ان کے اندر ایک یہ نیچرل سی بات آئے گی کہ بھئی مجھے کوئی اکنامک لاس تو نہیں ہوگا اس سے. وہ اکنامک لاس جو ہے وہ ان کو
مجبور کرتا ہے کہ وہ چینج کو ریزسٹ کرے. اسی طرح انکنوینئنس، کوئی کام کرنے میں اگر مجھے کہا جائے کہ اپنے کسی نئے طریقے سے میں کام کروں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بھئی یہ میرے لیے انکنوینئنٹ ہوگا، اینڈ دیٹ انکنوینئنس ول میک می ریزسٹ دیٹ چینج اگین. تو یہ جو انکنوینئنس ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے ہمیں یا ایک کام کو کرنے میں وہ کنوینئنس نہیں رہتی، مشکل سا لگتا ہے، تو یہ انکنوینئنس جو ہے یہ بھی ریزسٹنس لاتی ہے. اور جو اگلی بات ہے وہ تو بہت ہی اہم، اگین انسرٹنٹی. یوزلی ان نون جو چیزیں ہیں، ان نون فیکٹرز فار ایگزامپل، uncertain factors, unforeseen factors, unforeseen situations، یہ ہر ایک میں گھبراہٹ پیدا کرتی ہیں. ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ان سے گھبراتا نہ ہو، یہ نیچرل ہے. تو یہ جو فیئر آف دی ان نون ہے، انسرٹنٹی، فیئر آف انسرٹنٹی، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے کوئی بھلائی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کی وجہ سے بھی ریزسٹنس آتی ہے. اور پھر اسٹیٹس کو اکثر و بیشتر ہمارے نیچرل جو انسٹنکٹس ہیں وہ ہمیں سکھاتی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے ہمیشہ. ہم محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں بس ٹھیک ہے، یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، آگے جا کر اگر ہم تبدیل کریں گے ان کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ اسٹیٹس کو میں جو بریک آ جائے اس سے بھی ہم گھبراتے ہیں. دیر از اے انہیرنٹ فیئر اگینسٹ دس اور فار دس بریک ان دا اسٹیٹس کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے ریزسٹنس ہوتی ہے چینج کو. تو ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر اٹ بیکمز ایزیئر فار اس ٹو مینیج دیٹ ریزسٹنس اینڈ ٹو اوور کم دیٹ ریزسٹنس. جیسا اگر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے، دس از دا سنگل گریٹسٹ تھریٹ ٹو سکسیسفل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. کسی بھی مینیجر سے پوچھ لیں، کسی بھی ٹاپ مینجمنٹ یا کسی اسٹریٹجسٹ سے پوچھ لیں، جو لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں سپروائز کرتے ہیں اسے، دے ول ٹیل یو دس کہ ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کوئی ایسا اہم ترین فیکٹر جو ایک تھریٹ، جو ایک خطرہ پیش کرتا ہو ٹو دی امپلیمنٹیشن آف اینی اسٹریٹجی، کسی بھی حکمت عملی کے خلاف جو خطرہ ہو، تو وہ یہی کہے گا آپ سے کہ ریزسٹنس ٹو چینج از ون آف دا گریٹسٹ اور دا سنگل موسٹ گریٹسٹ تھریٹ دیٹ ون کین ہیو ٹو دا سکسیسفل اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن. ریزسٹنس ٹو چینج ایک ایسی یہ ہے، اینڈ وی مسٹ مینیج دس. اور اس کو اس طرح مینیج کرنا چاہیے ہمیں کہ تصادم نہ ہو، فرکشن نہ پیدا ہو، اسموتھلی، کنوینئنٹلی اس کو ہم مینیج کر لیں ٹورڈز اور فار دا بیٹرمنٹ آف دی آرگنائزیشن. یہ ہے مینجمنٹ اور مینیجنگ ریزسٹنس ٹو چینج. اور کیسے ہو سکتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ 3 مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم چینج لا سکتے ہیں، یا چینج کی اسٹریٹجیز کہہ لیں 3 ہیں. ایک تو ہے فورس چینج اسٹریٹجی. فورس چینج اسٹریٹجی کے تحت ہم زور استعمال کرتے ہیں، فورس استعمال کرتے ہیں، اتھارٹیٹیو انداز اختیار کرتے ہیں. جو ہمارے پوزیشن کی وجہ سے ہمیں اتھارٹی ملتی ہے، اس اتھارٹی کو ہم استعمال کرتے ہیں. اینڈ وی فورس اٹ ڈاؤن دا تھروٹ، سو ٹو سے، کہ زبردستی ہم طاقت کا یا زور کا استعمال کر کے ہم چینج لے آتے ہیں.
پلین الفاظ میں ہم اسے دھونس کہہ سکتے ہیں، اور اس دھونس کے بہت انداز ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے کہ اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو میں آپ کی ہڈی توڑ دوں گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو سے دیٹ. بٹ اگر اس شخص کو پتا ہو کہ بھئی اگر میں نہیں چینج کروں گا یا ان کی بات نہیں مانوں گا تو آئی لوز مائی جاب بیکاز ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو ٹرن می آؤٹ. سو دیٹ از فورس. اگر اسے پتا ہو کہ بھئی اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو میری جو اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہے اس میں ایک ایڈورس رپورٹ آ جائے گی، ایڈورس کمنٹ آ جائے گا، میری آئندہ پروموشنز اور میرا کیریئر جو ہے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. دیٹ از یوز آف فورس. اگر کسی امپلائی کو پتا ہو کہ اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اپنے مینیجر کی، اپنے افسر کی، اپنے جو بھی سینئرز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پروموشن نہ ملے یا میری انکریمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی، جو تنخواہ میں اضافہ ہے وہ نہیں ہوگا. دیٹ از اے یوز آف فورس. سو دس از واٹ وی کال فورس چینج اسٹریٹجی. اگلی اسٹریٹجی جو ہے دیٹ از ایجوکیٹو چینج اسٹریٹجی. اس کے ذریعے ہم امپلائی پہ دھونس نہیں جماتے، ہم امپلائی پہ فورس کا یا طاقت کا یا استعمال نہیں کرتے. وی ڈو ناٹ ٹوسٹ دی آرم آف دی امپلائی کہ اس کا بازو پیچھے موڑ کے اب پکڑ لیا کہ ہاں بھی اب کرو. نو، وی ڈونٹ ڈو دیٹ. وی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ دی امپلائی، اور اس لیے اسے کہتے ہیں ایجوکیٹو چینج اسٹریٹجی، کہ اسے ہم ایجوکیٹ کریں، اسے سمجھائیں، اسے یہ باور کرائیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ ہونی چاہیے، یہ چینج ہونی چاہیے. اٹس فار دا گڈ آف ایوری بڈی اراؤنڈ. تو یہ ایجوکیٹو چینج اسٹریٹجی جو ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. جہاں فورس چینج اسٹریٹجی ہے وہاں ایجوکیٹو چینج اسٹریٹجی بھی ایک اسٹریٹجی ہے. اینڈ دین خواتین و حضرات، there is a third strategy again, rational اور سیلف انٹرسٹ چینج اسٹریٹجی. جی ہاں، ریشنل ریزننگ سے، جس بات کو عقل مانتی ہو، ریزن مانتی ہو، یا سیلف انٹرسٹ. اگر مجھے میری آرگنائزیشن کے مینجمنٹ یا میرے سینئرز مجھے یہ احساس دلا دیں کہ اس چینج کے ساتھ میرے انٹرسٹ وابستہ ہیں یا میری سیلف انٹرسٹ جو ہیں وہ اس چینج کے ساتھ وابستہ ہیں، تو دیر از اے گڈ پاسبلٹی، مور دین گڈ کہہ لیں اگر ایسا کہنا چاہیں، ہر ممکن یہ ہوگا امکان کہ میں بڑے آسانی سے اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس میں میری اپنی بھلائی ہے. اینڈ مین بائی نیچر، انسان قدرتی طور پہ اپنی بھلائی کو اتم سمجھتا ہے. سو ریشنل اور سیلف انٹرسٹ چینج اسٹریٹجی is the third of these series of 3 change strategies. The first one being force change strategy, the second one being educative change strategy, and the third one rational or self-interest change strategy. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو انہی ترتیب میں، انہی سیکوینس میں استعمال کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے صرف ایک کو ہی استعمال کریں گے. یو may use any one of these 3. You may use more than any one of these 3 simultaneously at one time. Whatever is in the best interest and whatever you deem fit, جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بیسٹ ہوگی حالات کے مطابق، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں.
چینج کے مینجمنٹ یا ریزسٹنس ٹو چینج کے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ managing the natural environment. There is, in fact, a wide appreciation for firms that conduct operations that mend rather than harm the environment. صدیوں سے نہیں، ہزارہا سال سے انسان اس دھرتی پہ، اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ، ان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کرتا چلا آیا ہے، اور استعمال ہی نہیں کرتا چلا آیا بلکہ بے دریغ استعمال کرتا آیا ہے. There was a time when man thought کہ بھئی یہ جو ریسورسز ہیں یہ تو انفینٹ ہیں، لامحدود ہیں. They will go on and on and on, and we can use them as we like, as much as we like. یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ انسان کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، ہمیں اس دنیا میں، اس دھرتی پہ رہتے ہیں ہم، اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے بخوبی کہ یہ جو وسائل ہیں، خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ کوئی معدنیات ہیں، یا زمین ہے جسے ہم کاشت کر کے اپنا اناج اگاتے ہیں، غلہ اگاتے ہیں، اپنی خوراک پیدا کرتے ہیں، یہ سب محدود ہیں. اور اگر ہم نے اس کا استعمال صحیح نہ کیا تو یہ نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ ایسے ڈیمیجنگ چینجز آئیں گی کہ ہمارا وجود ہی خطرے میں ہوگا، انسان کا وجود اس دھرتی پہ خطرے میں ہوگا. لہذا اب نہ صرف انڈیویجولی میں اور آپ اور ہر شخص، ہر انسان یہ سمجھتا ہے، بلکہ آرگنائزیشنز بھی بحیثیت آرگنائزیشنز اس کو اب سمجھتی ہیں کہ ہمیں کام اس طرح کرنا چاہیے، اپنے پروسیسز اس طرح آرگنائز کرنے چاہیے کہ ہم اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے انوائرمنٹ کو تو اسے ہم درست تو کریں، فردر ہارم نہ کریں، فردر مزید ڈیمیج نہ کریں. اسی لیے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائڈ اپریسیشن ہے، ایک عام فہم اپریسیشن ہے ان اداروں کے لیے، ان فرمز کے لیے جو اپنے آپریشنز اس طرح کنڈکٹ کریں کہ وہ مزید ڈیمیج کرنے کی بجائے انوائرمنٹ کو ہوئے ڈیمیج کو درست کرنے یا مینڈ کرنے کی طرف لے کے چلیں. تو یہ ہے بنیادی فلسفہ کہہ لیں نیچرل انوائرمنٹ سے متعلق یا نیچرل انوائرمنٹ کو مینیج کرنے سے متعلق. اور ہمیں سب کو بحیثیت ایک انڈیویجول کے اور بحیثیت ایک آرگنائزیشن کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انوائرمنٹ کو فردر ڈیمیج ہونے سے بچائیں، بلکہ جو ماضی میں ہوا ڈیمیج ہے، نقصان ہے، اسے بھی ہم مینڈ یا درست کرنے کی کوشش کریں. کریٹنگ اے اسٹریٹجی سپورٹو کلچر کو ہم ایگزامن کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں. اب یہاں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے that strategists should try hard to preserve, to emphasize, and build upon aspects of existing culture that support new strategies. Organizations کے اندر اس طرح سے کام کرنا چاہیے، ایسے ایسپیکٹس کو ایمفسائز کرنا چاہیے، ایسے ایسپیکٹس کو پرزرو کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا جو موجودہ کلچر ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ نئی اسٹریٹجیز کو سپورٹ کرتا ہو. کیونکہ اگر وہ سپورٹ کرنے والا کلچر نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے وہ اپنا کام دکھا جائے گی. Therefore یہ انٹرلنکڈ ہیں کہ if we want to bring about a change for the betterment,
through these strategies, then we need to have a culture which will support these new strategies. And everything and anything that supports in building up such a culture has to be emphasized and has to be preserved and built upon. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایسے کیا چیز ہے، ایسے کیا ایلیمنٹس ہیں جو کلچر کو سپورٹ کرنے میں کام دیتی ہیں یا جو کلچر کو اسٹریٹجی کے ساتھ لنک کرتی ہیں. تو یہاں 10 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں. I'll read them out to you. آپ بھی ان پہ غور کیجئے. The first one, formal statements of philosophy, charters, etc., used for recruitment and selection and socialization. Formal statements of philosophy, charters, etc., used for recruitment and selection and socialization. یہ پہلا ہے. دوسرا, designing of physical spaces, facades, buildings. آرگنائزیشن کے اندر فزیکل ایریاز ایسے آپ ڈیزائن کریں، بنائیں جو سپورٹ کرتے ہوں، کلچر کو اسٹریٹجی کے ساتھ لنک کرتے ہوں. نمبر 3, ڈیلیبریٹ رول ماڈلنگ، ٹیچنگ اینڈ کوچنگ. ڈیلیبریٹ رول ماڈلنگ سے مراد یہ کہ ایسے رول ماڈل بننا جو ڈیلیبریٹ ہو، سوچ سمجھ کر ہو، ایک مقصد کے لیے ہو. رول ماڈلنگ کرنا یا سکھانا، کوچ کرنا. چوتھا، ایکسپلیسٹ ریوارڈ، کلیئر کٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایکسپلیسٹ ریوارڈ اینڈ اسٹیٹس سسٹم، پروموشن کرائٹیریا ود ان دی آرگنائزیشن. پانچواں، اسٹوریز، لیجنڈس، myths about key people and events. یہ نئے آرگنائزیشنز میں تو نہیں، جو پرانے آرگنائزیشنز ہیں، جیسے جیسے آرگنائزیشنز پرانے ہوتے جاتے ہیں تو ان میں اسٹوریز، لیجنڈز، myths about key people and events ڈیولپ ہوتی جاتی ہیں. نمبر 6, what leaders pay attention to, what leaders measure and what leaders control. اس سے بھی ایک اسٹریٹجی سپورٹو کلچر بنتا ہے. نمبر 7, لیڈر ریئیکشنز ٹو کریٹیکل انسیڈنٹ اینڈ کرائسس. جب کوئی کرائسس ہو یا کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ ہو رہا ہو تو اس وقت لیڈر کے ریئیکشنز کیا ہیں، ان کا بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. نمبر 8, ہاؤ دی آرگنائزیشن از ڈیزائنڈ اینڈ اسٹرکچرڈ. یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. نمبر 9, آرگنائزیشنل سسٹمز اینڈ پروسیجرز. یہ بھی اسٹرکچرز کا ہی حصہ ہے. نمبر 10, کرائٹیریا یوزڈ فار ریکروٹمنٹ، سلیکشن، پروموشن اینڈ ریٹائرمنٹ آف دی امپلائیز. تو یہ 10 ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کلچر کو اسٹریٹجی کے ساتھ براہ راست لنک کرتے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ تھے وہ ایلیمنٹس جو اسٹریٹجی سپورٹو کلچر کو کریٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے جس کو ہم اگلے سیشن میں یا اگلے سیشن کے ابتدا میں کور کریں گے اور پھر ہم اگلے چیپٹر کی طرف جائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی کتاب کا، فریڈ آر ڈیوڈ کی کتاب اسٹریٹجک مینجمنٹ 9th ایڈیشن کا یہ 7واں چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 7. تو اس کا جو تھوڑا سا باقی ماندہ پورشن ہے وہ ہم اگلے سیشن پہ کریں گے اور پھر ساتھ ہی اس کے ہم اگلا چیپٹر جو 8واں چیپٹر ہے اس کا آغاز کریں گے. تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انٹل وی میٹ اگین، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.